یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج میں آپ کو ان غازیوں سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے معرکہ بنیانم مرصوص میں دشمن کو ایسی دھول چٹھائی کہ اس کے بعد پھر ایک جھنڈا لہرایا گیا دشمن کی طرف سے، اور وہ جھنڈا تھا سفید جھنڈا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی گیو اپ اور اٹیک نہ کیجئے۔ میں جس جگہ پر موجود ہوں اس ٹائم پر وہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم آگے بھی بڑھیں گے اور آپ کو آگے بھی دکھائیں گے۔ میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل وقار صاحب۔ وقار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس اوور ہیئر۔ اٹس اے پلیجر اینڈ این آنر کہ آج عید ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تھینک یو میڈم، فرسٹ آف آل آئی فارملی ویلکم یو ٹو مائی بٹالین اینڈ فرنٹ لائن۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس ذات کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مشکل جنگ میں جو ہے اس بزدل دشمن کے خلاف فتح نصیب۔ الحمدللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وقار صاحب، اور یہ جو عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ جن کے ذریعے بخشی، آپ کے جو ساتھی آپ کے آفیسرز ہیں ان سے بھی ذرا میرا تعارف کروائیے گا۔ ہی از میجر معاذ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کنگریچولیشنز جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آپ لوگ ہمارے ہیروز ہیں سارے، آپ لوگوں نے ہم لوگوں کے ملک کا وہ دفاع کیا جس کو ہم واقعی میں ناقابل تسخیر کرتے ہیں۔ بالکل میڈم، یہ دفاع جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممکن بنایا ہے، یہ ہماری قوم کی دعاؤں اور کاوشوں کی بدولت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی نصیب کی۔ الحمدللہ۔ وقار صاحب، who is this? He is Captain Wajad. He is the regimental medical officer. Okay. During the war, he did excellent job. Once there was injuries in our unit, so he went inside the shelling, artillery shelling, and evacuated him. اور اس کو اس دوران اس سپاہی کو انہوں نے ایویکویٹ کیا، ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دی اینڈ پھر فردر ایویکویٹ کیا۔ یہ ایک جنرلی میڈیکل آفیسر ہونا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن جنگی حالت میں میڈیکل آفیسر ہونا، what was that feeling? It was an honor to serve for Pakistan Army and to save the lives of the defendants of this nation. So it is indeed an honor that I have been able to save my fellows here working at LOC. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمت کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ Lieutenant Danial is the adjutant of this unit and he was on front line as well. He volunteered for the front line. He said, sir, adjutant میں ہوں but I want to go in front and fight as well. دشمن فرنٹ سے سائڈ پہ ہو رہا تھا دانیال صاحب، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے کہا مجھے تو پہلے مورچے کے اوپر لے کر جائیں جہاں بالکل فرنٹ لائن پہ؟ میم، علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کی شاہی۔ یہ جذبہ ہے جو پاکستان فوج کے افسران، جوانوں اور این سی اوز، جے سی اوز سب میں بلا شک و شبہ ہر ایک میں موجود ہے۔ اس موقع پہ میں قوم کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہے صبح ہو یا شام، آندھی ہو یا طوفان، ہم بلا خوف و خطر دشمن کا جواب دینے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وردی ہمارے لیے عزت اور غیرت کی علامت ہے اور اس وردی میں ہمارے شہیدوں کا خون ہے اور اس وردی کی لاج رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ وقار صاحب، who's the next gentleman? Madam, these are the brave sons who fought throughout the war. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا یہاں پہ اور دشمن کو جو ہے سفید جھنڈا جو آپ بات کر رہی تھی لہرانے پہ مجبور کیا، یہ وہ جوان ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں تو ان سے لازمی ملنا، ان سے لازمی ملنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ جو سفید جھنڈا تھا نا، وہ پھر علامت بن گیا تھا دشمن کی بزدلی کا اور ہم لوگوں کی بہادری کا، اور یہ وہ بہادر دیدہ دلیر سپوت ہیں اس ملک کے جو اس ملک کے راتوں کو جاگتے ہیں تاکہ ہم لوگ سو سکیں سکون سے۔ اس رات کی اور ان راتوں کی صورتحال بھی تھوڑی۔ عرصہ 20 سال سے میں پاک فوج میں ہوں اور 20 سالوں میں یہ والا موقع مجھے ملا ہے کہ میرا خون گرم ہوتا تھا جب قوم نے ہم نے بلایا، ملک کو ہماری ضرورت پڑی تو ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم آگے جائیں اور آگے جائیں۔ تو بہت خوشی ہوئی اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ دوبارہ سے انڈیا جو ہے وہ دوبارہ گرم ہو اور ہم اس کو ٹھنڈا کریں۔ ان راتوں کی بات بتائیں جہاں وہاں سے بھی بار بار شیلنگ ہو رہی تھی، موٹر پھینکے جا رہے تھے اور ادھر سے جوابی کارروائی آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں فتح دی ہے اور ہم نے دشمن کے اوپر کارگر فائر گرایا ہے اور دشمن کی پوسٹوں کو تباہ کیا ہے
اور ہم نے دشمن کو سفید جھنڈے دکھانے پہ مجبور کر دیا ہے، اور ہم ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ سفید جھنڈا لہرایا گیا، یعنی آپ لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا اگلے کو کہ اس کو اسی رات سفید جھنڈا لہرانا پڑ گیا، وہ موقع اور اس ٹائم پر جو جذبات تھے وہ کیا تھے؟ جب دشمن نے اس رات ہم پر حملہ کیا تو ہم نے ان کا بھرپور آگے سے جواب دیا، تو ہمارے جذبے تھے، ہمارا ایمان تھا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد دی اور ہمیں فتح دی۔ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ہم پہ غلبہ پا لے گا، ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر پلان کرنے والا ہے۔ وہ ان راتوں کی ذرا صورتحال بتائیں۔ جس دن انڈیا نے پہلے اٹیک کیا تو انہوں نے ہمارے اوپر اس لیے پہلے اٹیک کیا کہ ہم دب جائیں گے، مگر ہم پاکستانی فورس ہیں، ہم نے ان کا بھرپور جواب دیا، اور ہم نے سوچ بچار کے ساتھ، ہم نے پلاننگ کے ساتھ ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ جب ہم نے ان کا جواب دیا تو ان کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا سفید جھنڈے لہرانے کے سوا۔ جس رات دشمن نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا واسطہ پاکستان آرمی سے اور مسلمان فوج سے پڑا ہے۔ تو جب ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا تو وہ سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا، تو اللہ پاک نے ہمیں فتح دی۔ یہ وہی جوان، وہی افسران جو ان پوسٹوں پر تھے جن کے اپوزٹ سائیڈ سر سفید جھنڈا لہرایا گیا۔ نا تعارف کروائیے گا۔ السلام علیکم۔ ہمیں اسی کام کے لیے تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ہم دشمن کے اوپر کاری ضرب لگا سکیں۔ الحمدللہ ہم تیار ہیں، جب بھی ملک کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ جن لوگوں سے ہم نے آپ کو ملوایا یہ وہ لوگ ہیں جو کیمرہ فرنٹ پر نہیں بلکہ سائلنٹلی اس ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نعرہ تکبیر لگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ان کی آوازوں کی جو صدا ہے، ان کی آوازوں کی گونج میں آپ کو سنائی دے گا کہ جذبہ ہمارا کدھر سٹینڈ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان!